بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو انسان کا پہلا قدم کہانی ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاند زمین کا وہ قدرتی سیارچہ سورج کے بعد آسمان پر سب سے زیادہ چمکدار اور روشن جرم فلکی، وہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، اور وہ روشن ہے تو سیاروں کی طرح سورج کے پرتو سے۔ ویسے بھی وہ سورج اور سیاروں کے مقابلے میں ہم سے بہت نزدیک ہے۔ سورج کا زمین سے فاصلہ 9 کروڑ میل سے اوپر ہے، سب قریب سیارے کا 3 کروڑ میل سے کچھ کم، اور چاند کا فقط 2 لاکھ میل سے کچھ زیادہ۔ اس قرب کی وجہ سے وہ اتنا بڑا دکھائی دیتا ہے، ورنہ اس کا عرض یا قطر صرف 2000 میل ہے، زمین کا عرض 8000 میل ہے، اور سب سے چھوٹے سیارے کا 3000 میل۔ جیسے زمین سورج کی اولاد ہے، اس طرح چاند زمین کا جگر گوشہ، اور جس طرح زمین سورج کے گرد پھرتی ہے، اسی طرح چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ چاند کا یہ رخ جو دنیا کے سامنے ہے، سارا سال سورج کی روشنی کس طرح پڑ رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں چاند، سورج اور زمین ایک دوسرے کے حساب کس سمت میں ہیں۔ فرض کیجئے چاند سورج اور زمین کے تقریباً بیچ میں ہے۔ اب چاند کا وہ رخ جو ہماری طرف ہے بالکل اندھیرے میں ہے، گویا قمری مہینے کا آخر ہے، اور ہم نئے چاند کے انتظار میں ہیں۔ 14ویں دن چاند زمین کے گرد پھرتے ہوئے ایسی جگہ آ جاتا ہے جہاں زمین چاند اور سورج کے تقریباً بیچ میں ہے۔ اب چاند کا وہ رخ جو ہماری طرف ہے سر تا سر روشن ہے۔ چاند اپنا دورہ زمین کے گرد 27.1/3 دن میں پورا کر لیتا ہے۔ تاروں سے حساب کر کے دیکھ لیجئے، آج رات کو چاند جن تاروں میں ہے، آج سے 27 دن بعد انہی تاروں میں پہنچ جائے گا، لیکن دنیا سمیت خود سورج کے گرد پھر رہی ہے، اور اس گردش کی وجہ سے ایک نئے چاند اور دوسرے نئے چاند میں 27 دن کا نہیں 29.5 دن کا فاصلہ ہے، اور یہی قمری مہینے کی اوسط میعاد ہے۔ اصل میں نیا چاند وہ غیب چاند ہے جو سورج کے بالکل قریب ہے، اور جس کا دنیا کی طرف رخ بالکل اندھیرے میں ہے۔ بڑی بڑی فلکی دوربینوں سے چاند کا جغرافیہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ وہ میدان واقعی سپاٹ میدان میں یا صحرا میں، گلیلیو نے جب پہلے ان کو اپنی چھوٹی دوربین سے دیکھا تو اسے دھوکا ہوا کہ سمندر میں، اور وہ اب تک کہلانے سمندری ہیں۔ زیادہ روشنی سے پہاڑی علاقے ہیں۔ چاند پہاڑوں کے سلسلے میں سب سے لمبا سلسلہ 450 میل ہے۔ وہ گڑھے کچھ اس قسم کے دیانے ہیں جیسے آتش فشاں پہاڑ کے ہوتے ہیں۔ یہاں سے کسی زمین میں کوئی آتشی پگھلا ہوا مادہ پھوٹ کر باہر ہوگا۔ چاند اور سورج کے متعلق ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ وہ نکلتے اور ڈوبتے وقت بڑے کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کون کہتا ہے جب چاند بیچ آسمان میں ہوتا ہے، آپ اسے اپنی باں پوری طرح پھیلا کر ایک آنکھ بند کر کے انگلی سے ناپے، جتنی انگلی موٹی ہے اتنا ہی چکلا چاند ہے، بلکہ ذرا کم۔ جب چاند افق کے قریب ہو تو پھر اس طرح ناپ کر دیکھیے، اب بھی
उतना ही अर्ज निकलेगा। निकलता या डूबता चांद की दूसरी अजीब बात यह है कि वो उफक से उभरने से जरा पहले दिखाई देने लगता है और इस तरह उफक से जरा नीचे उतरने के बाद भी जरा देर तक दिखाई रहता है। हमने अभी चांद सूरज की शुआएं कमरा हवा में दाखिल होकर टेढ़ी हो जाती हैं। तलुए गरूब आफताब के वक्त चांद या सूरज की रोशनी हवा की बहुत सी तयों में से गुजर कर आती है और इस कदर खम खा जाती है कि चांद या सूरज आसमान में जहां है वहां कोई आधा ऊंचा नजर आता है, क्योंकि चांद और सूरज का अपना ज़हरी अर्थ भी आधा दर्जे है। वो उफक से सालिम नीचे होते दिखाई दिए जाते हैं। चांद गिरन सूरज ग्रहण के वक्त चांद और सूरज और जमीन के ऐन बीच में आ जाता है और उसका साया जमीन पर पड़ता है। चांद ग्रहण के वक्त जमीन सुराग और चांद के दरमियान फैल हो जाती है और उसका सारा चांद पर साया अंधेरा कर देता है। सूरज ग्रहण हमेशा से नए चांद के वक्त होता है। चांद ग्रहण हमेशा 14वीं के चांद के वक्त, क्योंकि 14वीं रात ही को चांद और सूरज जमीन के दोनों तरफ एक दूसरे के मुकाबले होते हैं, लेकिन जैसे हर नए चांद के वक्त जरूरी नहीं एक दो दफा और जब ही चांद गिरन वाक़ हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाते रहो। बस सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो इंसान का पहला कदम कहानी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चांद जमीन का वो कुदरती सियारचा सूरज के बाद आसमान पर सबसे ज्यादा चमकदार और रोशन जर्म फल की वो चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, और वो रोशन है तो सियारों की तरह सूरज के परतव से। वैसे भी वो सूरज और सियारों के मुकाबले में हमसे बहुत नजदीक है। सूरज का जमीन से फासला 9 करोड़ मील से ऊपर है। सब करीब सियारे का 3 करोड़ मील से कुछ कम और चांद का फकत 2 लाख मील से कुछ ज्यादा। इस पूर्व की वजह से वो इतना बड़ा दिखाई देता है, वरना उसका अर्थ या कुतर सिर्फ 2000 मील है। जमीन का अर्थ 8000 मील है और सबसे छोटे सियारे का 3000 मील। जैसे जमीन सूरज की औलाद है, इस तरह चांद जमीन का जिगर गोशा, और जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द फिरती है उसी तरह चांद जमीन का के गिर्द चक्कर लगा रहा है। चांद का ये रुख जो दुनिया के सामने है, सारा साल सूरज की रोशनी किस तरह पड़ रही है, या दूसरे लफ्जों में चांद सूरज और जमीन एक दूसरे के हिसाब किस सिमत में है। फर्ज कीजिए चांद सूरज और जमीन के तकरीबन ऐन बीच में है। अब चांद का वो रुख जो हमारी तरफ है बिल्कुल अंधेरे में है, गोया कमरी महीने का आखिर है और हम नए चांद के इंतजार में हैं। 14वें दिन चांद जमीन के गिर्द फिरते हुए ऐसी जगह आ जाता है जहाँ जमीन चांद और सूरज के तकरीबन बीच में है। अब चांद का वो रुख जो हमारी तरफ है सरता सर रोशन है। चांद अपना दौरा जमीन के गिर्द 27 से ही 1/3 में दिन में पूरा कर लेता है। तारों से हिसाब करके देख लीजिए, आज रात को चांद जिन तारों में है आज से 27 दिन बाद उन्हीं तारों में पहुंच जाएगा। लेकिन दुनिया समेत खुद सूरज के गिर्द फिर रही है।
اور اس گردش کی وجہ سے ایک نئے چاند اور دوسرے نئے چاند میں 27 دن کا نہیں 29.5 دن کا فاصلہ ہے، اور یہی قمری مہینے کی اوسط میعاد ہے۔ اصل میں نیا چاند وہ غیب چاند ہے جو سورج کے بالکل قریب ہے اور جس کا دنیا کی طرف رخ بالکل اندھیرے میں ہے۔ بڑی بڑی فلکی دوربینوں سے چاند کا جغرافیہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ وہ میدان واقعی سپاٹ میدان میں یا صحرا میں گلیلیو نے جب پہلے ان کو اپنی چھوٹی دوربین سے دیکھا تو اسے دھوکا ہوا کہ سمندر میں، اور وہ اب تک کہلانے سمندر ہی ہیں۔ زیادہ روشنی سے پہاڑی علاقے ہیں۔ چاند پہاڑوں کے سلسلے میں سب سے لمبا سلسلہ 450 میل ہے۔ وہ گڑھے کچھ اس قسم کے دھیانے ہیں جیسے آتش فشاں پہاڑ کے ہوتے ہیں۔ یہاں سے کسی زمین میں کوئی آتشی پگھلا ہوا مادہ پھوٹ کر بہا ہوگا۔ چاند اور سورج کے متعلق ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ وہ نکلتے اور ڈوبتے وقت بڑے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کون کہتا ہے جب چاند بیچ آسمان میں ہوتا ہے آپ اسے اپنی باں پوری طرح پھیلا کر ایک آنکھ بند کر کے انگلی سے ناپے، جتنی انگلی موٹی ہے اتنا ہی چکلا چاند ہے، بلکہ ذرا کم۔ جب چاند افق کے قریب ہو تو پھر اس طرح ناپ کر دیکھیے، اب بھی اتنا ہی عرض نکلے گا۔ نکلتا یا ڈوبتا چاند کی دوسری عجیب بات یہ ہے کہ وہ افق سے ابھرنے سے ذرا پہلے دکھائی دینے لگتا ہے، اور اس طرح افق سے ذرا نیچے اترنے کے بعد بھی ذرا دیر تک دکھائی رہتا ہے۔ ہم نے ابھی چاند سورج کی شعاعیں کمرہ ہوا میں داخل ہو کر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ طلوع غروب آفتاب کے وقت چاند یا سورج کی روشنی ہوا کی بہت سی تہوں میں سے گزر کر آتی ہے اور اس قدر خم کھا جاتی ہے کہ چاند یا سورج آسمان میں جہاں ہے وہاں کوئی آدھا اونچا نظر آتا ہے، کیونکہ چاند اور سورج کا اپنا ظاہری عرض بھی آدھا درجے ہے۔ وہ افق سے سالم نیچے ہوتے دکھائی دیے جاتے ہیں۔ چاند گرہن سورج گرہن کے وقت چاند اور سورج اور زمین کے عین بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چاند گرہن کے وقت زمین سوراخ اور چاند کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور اس کا سارا چاند پر سایہ اندھیرا کر دیتا ہے۔ سورج گرہن ہمیشہ سے نئے چاند کے وقت ہوتا ہے۔ چاند گرہن ہمیشہ 14ویں کے چاند کے وقت، کیونکہ 14ویں رات ہی کو چاند اور سورج زمین کے دونوں طرف ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہر نئے چاند کے وقت ضروری نہیں ایک دو دفعہ اور جبھی چاند گرہن واقع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔